کو پھوڑتا ہے تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. لیکن یہاں پر ایک دیکھنے والا کام جہاں کرنے والا بندہ دوسرے کے پرسنل زندگی میں کام جہاں کر کے اور دخل اندازی دینا چاہتا ہے، اسلام قطعاً اسے پسند نہیں کرتا. فرمایا کہ اگر تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دے تو اس پر کوئی قصاص نہیں پھوڑنے والا. اس لیے اسلام سختی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے کس بات سے؟ کسی کی نجی زندگی میں تاکنے اور جھانکنے سے، اور کہتا ہے کہ اگر کسی کی نجی زندگی کا تمہیں پتہ چل بھی جائے تو تم اسے مت باہر لاؤ بلکہ پردہ پوشی کر دو. اگر کوئی بندہ کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو گویا کہ اسے جو ثواب ملتا ہے ایسی ہی ہے کہ اس نے کسی زندہ درگور بندے کو اسے دفن کر دیا تھا. اگر کوئی بندہ اسے اس قبر سے باہر نکال کر زندہ کرے، جو ثواب اس کے لیے ہے ایسے ہی اس بندے کے لیے ثواب ہے جس نے کسی کے عیب پر پردہ پوشی رکھ کر اسے چھپا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ درگور کو زندہ کرنے کے جو ثواب ہے اللہ وہ عطا فرماتا ہے. تو تاک جھانک اور کسی کے عیب کو بیان کرنا اسلام اسے سختی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. کسی کو تانا دینا، کسی کو چوڑنے والی بات کہنا. آج کسی کو چوڑنے والی بات کہہ کر کے بیان کیجئے کہ آپ نے فلاں کو ایسی بات کہی ہے کہ دل جلتا ہوگا، لیکن یاد رکھیں دل جلانے والے کے لیے بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کیا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے عیب گو کے لیے، عیب جو کے لیے، تانا دینے والوں کے لیے. نیچے اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو عذاب ہوگا جہنم کے اندر، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. کیا ایسے بندے جو تانا دینے والے ہیں، برائی بیان کرنے والے ہیں، اللہ اسے جہنم کے اندر آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے، آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے، اس لمبے لمبے ستون سے بدے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کی آگ کی چنگاریاں اڑے گی. جہنم کی آگ کی چنگاریاں اڑے گی. پھر کہاں گرے گی؟ وہ دل پر گرے گی. کن کے دل پر؟ جو دنیا میں لوگوں کے دل جلانے کا کام کرتے تھے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. جہنم کی وہ آگ جو بلند ہو کر، جو روڑ کر کے اس بندے کے دل پر وہ آگ گرے گی اور اس کے دل کو جلائے گی جو دنیا میں کچھ کہہ کر کے، تانا دے کر کے لوگوں کے دل کو جلانے کی بات کیا کرتے تھے. بتائیے جہنم کی اس آگ کی چنگاری کو دل پر جل رکھنے کے بعد، پڑنے کے بعد جو جلن پیدا ہوگا، اس تکلیف کا کوئی ہمارے پاس احساس ہے کیا تکلیف ہوگی؟ آج تھوڑی سی کسی کی عزت کو مجروح کر کے، کسی کو کچھ کہہ کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ویسا کہہ دیا، ویسا کر دیا ہے. وہ تو آپ اسی میں کیا کرتا ہوگا، افسوس میں پڑا ہوا ہوگا، ہم نے یہ تانا دیا، وہ تانا دیا. نہیں، اسلام سختی سے منع کرتا ہے مت کسی کو تانا دے، اور مت کسی کی نجی زندگی میں تان جھانک کرے، مت کسی پر ایسے عیب لگائے، مت کسی کے نام کو بگاڑے. بلا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے نام نہ رکھو. آج کسی بندے کا نام کچھ اور ہوتا ہے اور پھر ہمارا اس کا کچھ اور نام رکھ دیتے ہیں. جو ایک انسان کے لیے، مومن کے لیے وہ نام بالکل مناسب نہیں ہوتا ہے. جو سمجھ میں آیا ہم وہ نام رکھ دیے اور پھر اسی نام سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں، پکارتے ہیں. اللہ اسے منع فرماتا ہے کسی کے نام کو مت بگاڑو. جو نام ہے اسی نام سے اسے پکارو اور اسی نام سے اسے یاد رکھو. مت برے نام سے پکارو، کسی کا نام مت خراب کرو. چوتھی بات جو اللہ یہاں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بچو کثرت گمان سے، بدگمانی سے بچو، کثرت گمان سے. کیوں بچو؟ زیادہ تر جو گمان ہوتا ہے یہ گناہ ہی ہوتا ہے. یعنی ہم اور آپ اگر کسی